ہالووین 31 اکتوبر کو منایا جانے والا عیسائیوں کا تہوار ہے۔ 31 اکتوبر کی رات کے بعد آنے والے دن کے کئی نام ہیں۔ آل سینٹس ڈے یعنی تمام بزرگوں اور درویشوں کا دن، ہیلومین، آل سولز ڈے، آل ہیلوز ڈے یعنی تمام روحوں کا دن کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نیک لوگ جو وفات پا گئے اور انہیں ابھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی، وہ روحیں اس وقت تک اس درمیانی حالت میں رہتی ہیں جب تک کہ مطلوبہ پاکیزگی حاصل کر کے جنت میں نہیں چلی جاتی۔ یہ روحیں پرگیٹری میں رہتی ہیں۔ کیتھولک عقیدے کے مطابق زمین پر رہنے والے وفادار لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے روحیں گناہوں سے پورے طور پر پاک کر کے جنت میں بھیج دی جاتی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق روحیں زمین پر آتی ہیں اور لوگوں کو اس شام میں خوف زدہ کرتی ہیں۔ اس شام میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہو تو یہ اس رات میں آپ کو لینے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ بھیس بدل لیتے ہیں تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے اور اس طرح وہ محفوظ رہ سکیں۔ اس تہوار کو منانے کے لیے خوشی کے الاؤ یعنی بون فائر جلائے جاتے ہیں، پارٹیاں کی جاتی ہیں، خاص قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں۔ اب ہالووین سرگرمیوں کا دن بن گیا ہے۔ ہالووین کے موقع پر جیک او لینٹرن کی رسم ادا کی جاتی ہے جس میں لوگ ایک خالی پمپکن کے اندر موم بتی رکھ دیتے ہیں اور اس کے باہر کے حصے پر خوف زدہ کرنے کے لیے نقاشی کی جاتی ہے، بعد میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ٹرک اینڈ ٹریٹ یعنی داؤ یا دو بھی ایک سرگرمی ہے۔ ہالووین کے موقع پر بچے پڑوسیوں کے گھر جاتے ہیں اور مٹھائی طلب کرتے ہیں اور یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ ایسا داؤ لگائیں گے کہ یاد ہی کریں گے۔ اس موقع پر بچے خوف زدہ کرنے والے لباس پہنتے ہیں اور گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں سے چاکلیٹس اور کینڈیز طلب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ہالووین کے موقع پر کینڈیز خریدتے ہیں تاکہ بچوں کو دی جا سکیں۔ ہالووین کے موقع پر کالی بلی اور چمگادڑوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ کالی بلی کے بارے میں ان کے تہمات میں ہے کہ وہ چڑیلوں کا گھر ہوتی ہیں اور ان کا یہ بھی وہم ہے کہ کالی بلی اور چمگادڑ روحوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار ہالووین کا تعلق بے بنیاد تہمات سے ہے جو کہ شرک کی قسم ہے۔ ہم اور ہمارے بچے ایسے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں جن کی بنیاد تہمات اور شرک پر ہو؟ کتنے ہی لوگ بغیر سوچے سمجھے ان تہواروں کو مناتے ہیں کیونکہ ان کے دوست احباب ایسا کرتے ہیں، یا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو صرف تفریح ہے۔ ہمیں اپنی روایات کی حفاظت کے لیے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے، وہ 1 بالشت چلیں گے تو تم بھی 1 بالشت چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ 1 سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور کون؟ ہماری ہر تقریب اور تہوار ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے عقیدے کو پختہ کر دے۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کے قریب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو وہ ان میں سے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب کبھی ان سرگرمیوں سے بچے متاثر ہوں تو انہیں بتائیں کہ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ ان میں سے ہے۔ مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 تہواروں کو خوشی کے ساتھ پلان کریں۔ ان میں بچوں کے مذاق کرنے اور کھیلوں کی تقریبات کے لیے تحائف کے تبادلے کے لیے کافی دن پہلے سے بچوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کریں۔ مسلمان والدین کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنے بچوں کی نگہداشت کرنا، انہیں جسمانی، فکری اور روحانی تکلیف سے بچانا، ان کی اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، انہیں ان کے رب سے جوڑیں، ان کے رسول سے ان کا تعلق بہتر بنائیں۔
بچوں کو آگاہی دیں کہ یہ تہوار منانا دراصل شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ انہیں بتائیں کہ ہالوین پر پہنے جانے والا لباس حیا سے عاری اور نامناسب ہوتا ہے۔ داؤ اور دو دراصل بھیک مانگنے کی ایک قسم ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ جو چیز اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو ان سے خود کو بچایا جاتا ہے۔ بچوں کے اسکول والوں کو خط تحریر کریں اور ان پر اپنا موقف ظاہر کریں کہ وہ ہالوین پارٹی کے دن یا تو بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے یا پارٹی ٹائم پر اسکول سے لے آئیں گے۔ بچوں کے لیے اس دن پر کوئی مزے کی تقریب رکھی جا سکتی ہے جس میں ان کے دوستوں کو بلایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ہالوین کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اس تقریب کے اختتام پر بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ مسلمانوں کی عیدیں، رمضان اور حج کتنے اہم ہیں اور ان میں کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ اس بات پر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیسے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان تمام فتنوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔